اب پڑوس پڑوس کی سنیے. صفا کی بلندیوں پہ اللہ کا محبوب داعی حق و صداقت کی حیثیت سے کھڑا ہے. اللہ کے رسول کی حیثیت سے پہلا خطبہ ارشاد فرمانے والے ہیں. چادر ہلا ہلا کر مکہ والوں کو جمع کیا. پورا مکہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں آ بیٹھا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هل وجدتمونی صادقا او کاذبا. مکہ والو، زندگی کے 40 سال گزارے ہیں میں نے اس شہر میں رہ کر. آج میں تمہارے دل و دماغ پر دستک دیتے ہوئے تمہارے ضمیر کو جج بنا کر تم سے پوچھتا ہوں، بتاؤ تم نے مجھے کیا پایا؟ سچا پایا ہے یا اس کے برعکس؟ مکہ والوں نے ایک ہی آواز سے اعتراف کیا، جربناک مرارا ما رأینا فیک الا صدقا. وہ عبداللہ کے یتیم، ہم نے کئی بار آپ کو آزمایا، جب بھی آزمایا سچا پایا. آپ تو صداقت کا نشان ہیں، آپ تو دیانت کا اعلان ہیں، آپ تو شرافت کا برہان ہیں. ہم تو جب صداقت و دیانت و امانت کو چلتا پھرتا دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کی طرف دیکھتے ہیں. آپ تو صادق اور امین کے خطاب سے یاد کیے جاتے ہیں. کراچی والوں، مکہ والوں نے مبالغہ کیا یا سچ کہا؟ سردی میں سکڑے ہوئے دوستوں، تمہارے یک بستہ جواب پر میں کیسے انحصار کروں؟ پھر پوچھتا ہوں، مکہ والوں نے مبالغہ کیا یا سچ کہا؟ جزاکم اللہ. مبالغہ تو وہ ہوتا ہے کہ جب کوئی رائی کو پہاڑ بنا کر پیش کرے، جب کسی میں وہ بات نہ ہو کہ مبالغے میں وہ بات بھی اس میں بیان کی جائے. مکہ والوں نے کوئی مبالغہ نہیں کیا. بخدا صرف اتنی بات ہوئی کہ انہوں نے جو دیکھا تھا اس کا اعتراف کر دیا. یہ عقلی آوازوں پر آپ کی توجہ نہیں ہے؟ تب انہوں نے اس کا اعتراف کر دیا. اس لیے ان کے اس اعتراف میں اور اس اعلان میں کوئی مبالغہ نہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک ایک نقش ان کے سامنے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن بھی ان کے سامنے ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا لڑکپن بھی ان کے سامنے ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی بھی ان کے سامنے ہے. اور میں دعویٰ کرتا ہوں کہ اللہ کے محبوب کا بچپن بھی پاک ہے اور بے داغ ہے. حضور کا لڑکپن بھی پاک ہے اور بے داغ ہے. حضور کی جوانی بھی پاک ہے اور بے داغ ہے. اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ اعلان رسالت کے بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاکیزہ ہو گئی تو وہ صحیح نہیں کہتا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ولادت سے وصال تک پاک ہے اور بے داغ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت گویا پاکیزگیوں کا آغاز تھا، جس نے قرۂ ارض کو اپنی فیاضیوں سے مالا مال کیا.